سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ اینگل کی ہے۔ میں جم جاتا تھا، 6 پیک تھے، مجھے اپنے آپ پہ بڑا فخر تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میری سیکسول لائف بالکل ختم ہو گئی۔ میرا پینائل ٹیشو بالکل کمزور ہو گیا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا جسم مجھ سے خیانت کر رہا ہے۔ جی، یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں، یہ سچی کہانی ہے۔ آج ہم اسی چیز پہ بات کریں گے کہ بہت سارے نوجوان جو ظاہری طور پہ بالکل پرفیکٹ ہے لیکن سیکسولی بالکل کھسی ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہے جتنا آپ سوچتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ صرف بوڑھوں کا مسئلہ نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 31 ایئر سے کم عمر کے 15% جنسی طور پر فعال مرد اس مسئلے سے دوچار ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لوگ خاموشی سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آج ہم خاموشی توڑیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیوں یہ مسئلہ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ اس کے اسپیکٹ دیکھیں گے، مالی دیکھیں گے، خوراکی اور بیماریاں کیسے پہچانا جائے گا، کیا علاج ہیں جدید سائنس میں، اور آخری پیغام، کیوں آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی جھجک کے۔ نفسیاتی وجوہات۔ پہلا اور سب سے اہم پہلو نفسیات ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا جنسی عضو ہے۔ جب کوئی نوجوان اچانک جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے تو 70% کیسز میں وجہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ کارکردگی کی بے چینی سب سے عام وجہ، یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ پہلے آپ کو ایک بار مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپ ڈرنے لگتے ہیں کہ دوبارہ ہوگا۔ یہ ڈر خود ہی مسئلہ پیدا کر دیتا ہے اور یوں ایک لامتناہی چکر بن جاتا ہے، جس کو ویشیس سائیکل کہتے ہیں۔ کارٹیسول، جب آپ تناؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کارٹیسول نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمون آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو کم کر دیتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ طویل مدتی تناؤ ان اعصابی اشاروں کو متاثر کر سکتا ہے جو عضو تناسل میں خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈپریشن، ذہنی صحت کا ایک اور بڑا عنصر ڈپریشن ہے۔ جنسی خواہش لائبیڈو کو کم کر دیتا ہے، ارتکاز کو متاثر کرتا ہے، خود اعتمادی کو تباہ کر دیتا ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ ڈپریشن کی دوائیں خود بھی ED یعنی ریکٹائل ڈسفنکشن کا سبب بن سکتی ہیں۔ آدمی یا نوجوان سوچنے لگتا ہے کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، لیکن اصل وجہ صرف تھکاوٹ اور تناؤ تھی۔ ماضی کا جنسی صدمہ، کچھ لوگ بچپن میں کسی ناخوشگوار تجربے سے گزرے ہوتے ہیں اور وہ صدمہ بعد میں جنسی کمزوری کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور رشتے کے مسائل، جب آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان تناؤ ہو تو جنسی تعلق مشکل ہو جاتا ہے۔ خوراک اور طرز زندگی کی وجوہات۔ اب آتے ہیں خوراک اور طرز زندگی کی طرف۔ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کی جنسی صحت پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غذائی عادات، نیند کی کمی اور ورزش کی کمی ED یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن سے براہ راست منسلک ہے۔ زنک کی کمی، یہ سب سے اہم معدنیات میں سے ایک ہے۔ زنک ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار میں مدد کرتا ہے، سپرم کی کوالٹی بہتر بناتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے۔ زنک کہاں ملتا ہے؟ سیلفش، گائے کا گوشت، کدو کے بیج، دالوں میں۔ وٹامن ڈی کی کمی، وٹامن ڈی اور ٹیسٹوسٹیرون میں گہرا تعلق ہے۔ سورج کی روشنی میں وقت گزارنا نہ صرف آپ کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کی جنسی صحت بھی۔ نیند کی کمی، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے، رات کو اچھی نیند نہ لینا، کم ٹیسٹوسٹیرون۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ رات میں 5 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان کے ٹیسٹوسٹیرون کی سطح 10 سے 15% کم ہو سکتی ہے۔ بیٹھے رہنے والا طرز زندگی، آج کل زیادہ تر لوگ دفتر میں 8 سے 10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف موٹاپے کا سبب بنتا ہے بلکہ خون کی نالیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، عضو تناسل میں مناسب خون کا بہاؤ ہی مضبوط عضو کا راز ہے۔ پورنوگرافی کا زیادہ استعمال، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے لیکن سائنس واضح ہے۔ جب آپ بار بار
پورنوگرافی دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ غیر حقیقی جنسی محرکات کا عادی ہو جاتا ہے، نتیجتاً حقیقی جنسی تعلق میں آپ کو وہی جوش نہیں ملتا۔ یہ پور انڈیوسڈ ای ڈی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کہلاتا ہے اور یہ نوجوانوں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ تمباکو نوشی اور شراب نوشی، نیکوٹین خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے اور شراب اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ ایک آدھ گلاس شراب پینے سے بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاورفل بنا لیا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا ای ڈی جو ہے وہ یہی اس کے اریکٹائل ڈسفنکشن کا سبب بنتا ہے۔ مالی اور سماجی وجوہات۔ مالی پریشانی، جی ہاں، آپ کے بینک اکاؤنٹ کا بھی آپ کی جنسی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ جب آپ قرضوں، بلوں یا نوکری کے عدم تحفظ میں الجھے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ مسلسل سٹریس موڈ میں رہتا ہے۔ اس حالت میں آپ کا جسم جنسی تعلق کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ گھریلو تناؤ، شادی شدہ زندگی میں مسائل، بچوں کی ذمہ داریاں، سسرال والوں کے دباؤ، یہ سب ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں، اور جب آپ گھر میں ہی خوش نہیں تو بیڈ روم میں خوشی کی توقع رکھنا مشکل ہے۔ سماجی دباؤ، معاشرہ ہم پر بہت زیادہ توقعات رکھتا ہے، لڑکے کو مضبوط ہونا چاہیے، مرد کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ سب فضول دباؤ ہیں جو نفسیاتی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، شرمندگی۔ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرماتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ شرمندگی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یاد رکھیں، ای ڈی ایک بیماری ہے، کوئی جرم نہیں۔ بیماریاں اور طبی وجوہات۔ آئیے اب دیکھتے ہیں طبی وجوہات کی طرف۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو براہ راست ای ڈی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کا سبب بنتی ہیں۔ دل کی بیماریاں، ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ای ڈی اکثر دل کی بیماریوں کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح دل تک خون پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے، اسی طرح عضو تناسل تک بھی خون پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں میں ای ڈی عام ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اعصاب اور خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے عضو تناسل میں خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ ہارمونل عدم توازن، کم ٹسٹسٹرون سب سے ہارمونل مسئلہ ہے، لیکن تھائرائیڈ کے مسائل بھی ای ڈی کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ تھائرائیڈ یا کم تھائرائیڈ دونوں جنسی کمزوری کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نیورولوجیکل بیماریاں جیسے ملٹیپل سکلیروسس یا پارکن یا ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ، یہ بیماریاں دماغ اور پینائل ٹشو کے درمیان اعصابی اشاروں کو متاثر کرتی ہیں۔ دوائیوں کے مضر اثرات سے بھی جنسی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ، خاص کر SSRIs، بلڈ پریشر کی دوائیاں، اینٹی ہسٹامینس، کینسر کی دوائیاں۔ اگر آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں کہ کیا اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن، کچھ انفیکشن عارضی طور پر ای ڈی کا سبب بن سکتے ہیں۔ پراسٹیٹ کے مسائل، اگرچہ یہ عام طور پر بڑی عمر میں ہوتے ہیں لیکن نوجوانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، موٹاپا بھی جنسی کمزوری کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ موٹاپا ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور کم ٹسٹسٹرون کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ سب ای ڈی کے خطرات کے عوامل ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، علاج کیا ہے؟ پہلا قدم، ڈاکٹر سے ملیں، شرمندہ نہ ہوں۔ ڈاکٹر روزانہ ایسے کیسز دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کی مکمل تاریخ لیں گے، جسمانی معائنہ کریں گے اور ضروری ٹیسٹ کروائیں گے۔ ادویات سب سے جو سائنسی طریقہ ہے، بہت ساری ہیں لیکن جن میں کامن ہے وہ ویاگرا ہے۔ یہ دوائیں پینائل ٹشو میں خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہیں، لیکن خبردار، یہ دوائیں صرف ڈاکٹر کے نسخے پر لیں، خود سے نہ لیں۔ اگر کوئی نفسیاتی وجہ ہے تو پھر CBT یعنی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس تھراپی میں آپ اپنے ڈر کا سامنا کرنا سیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز، باقاعدہ ورزش ای ڈی کے خطرات کو 30% تک کم کر سکتی ہے۔ خاص طور پر کارڈیو ورزش، دوڑنا، تیراکی کرنا، سائیکلنگ خون کی نالیوں کو بہتر بناتا ہے۔ وزن اٹھانا، اس سے بھی ٹسٹوسٹیرون بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔
غذائی تبدیلیاں اپنی خوراک میں شامل کریں۔ زنک سے بھرپور غذائیں یعنی شیل فش، اسپیشل مچھلی، گائے کا گوشت، کدو کے بیج، وٹامن ڈی جو کہ مچھلی اور انڈوں میں ہوتی ہے، صحت مند چکنائیاں، اخروٹ، زیتون کا تیل، اینٹی آکسیڈنٹ، بیریاں یا ٹماٹر۔ تناؤ کا انتظام، مراقبہ کریں، گہری سانس لیں، اپنی نیند پوری کریں، تمباکو نوشی اور شراب چھوڑ دیں۔ دیسی چیزیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہیں وہ ہیں کلونجی، اس میں قوت مدافعت بڑھتی ہے، لونگ یہ خون کا بہاؤ بڑھاتا ہے، دار چینی گرمی اور توانائی فراہم کرتا ہے، زعفران موڈ بہتر بناتا ہے، جائفل اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ چھہارے اور بادام کا نسخہ یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر 3-4 چھہارے اور 5-6 بادام آپ رات کو دودھ میں بھگو دیں اور صبح شہد کے ساتھ لیں تو اس سے خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ علاج وقت لیتے ہیں، فوری نتائج کی توقع نہ کریں۔ خواتین میں جنسی کمزوری، یہ مسئلہ صرف مردوں کا نہیں، خواتین میں بھی جنسی کمزوری عام ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ 30 سے 40% خواتین کسی نہ کسی شکل میں جنسی کمزوری کا شکار ہوتی ہیں۔ خواتین میں وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ہیں ہارمونل تبدیلیاں، ڈپریشن، تھکاوٹ اور تناؤ، رشتے کے مسائل، ڈائبٹیز میلائٹس، دل کی بیماریاں۔ خواتین کے لیے علاج ہارمون تھراپی ہے اور طرز زندگی میں تبدیلی ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں اور اس مسئلے کا سامنا کر رہی ہیں تو پہلے جھجک ڈاکٹر سے ملیں۔ لاسٹ میسج، تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ اریکٹائل ڈسفنکشن ایک عام مسئلہ ہے، آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، نفسیاتی، خوراک، بیماریاں۔ علاج ممکن ہے، جدید سائنس سے لے کر روایتی نسخوں تک۔ شرمندگی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آج ہی کوئی ایک اہم قدم اٹھائیں، اپنے فیملی ڈاکٹر سے ملیں، یورولوجسٹ سے ملیں، ماہر امراض نفسیات سے ملیں، اپنے پارٹنر سے کھل کر بات کریں۔ یاد رکھیں یہ کمزوری نہیں، اس کا علاج ہے، یہ شرمندگی نہیں، اس کا علاج ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، ڈاکٹر ڈیلی ایسے کیس دیکھتا ہے۔ اگر آپ اس باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے بھی فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔